نبی نہیں آتا، نہ ان کی دعاؤں میں اثر رہتا، نہ ان کی التجاؤں میں اثر رہتا، ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے نہیں ہوتے تھے، بند ہو جاتے تھے۔ مگر جب ہمارے نبی تشریف لائے، ہمارے آقا تشریف لائے، تو حضرت ابی سلمہ فرماتی ہیں، اور سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی موقف ہے اور یہ روایت آپ سے بھی ہے کہ کریم آقا سجدے میں تھے، اور جب سیدھا کیا گیا، اٹھایا گیا، اور خواتین مکہ جو قریب تھیں کان لگایا تو آواز کیا رہی ہے؟ بظاہر نو مولود جو ہیں، رب ہب لی امتی۔ اب علماء کرام اس کا معنی یہ کرتے ہیں رب ہب لی امتی کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ اس کا معنی صرف یہ نہیں بنتا کہ بخش دے، رب ہب لی امتی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا معنی یہ بنے گا کہ مولا قوم سمود اور تھی، قوم عاد اور تھی، قوم صالح اور تھی، قوم مدین اور تھی، اصحاب الاخدود اور تھے، وہ اور تھے جن کا وارث کوئی نہیں رہا، اب میں دنیا میں آ رہا ہوں، جتنے تیرے بندے ہیں جو جو میری امت میں آتا جائے اسے میرے حوالے کر دے، رب ہب لی امتی، اسے میرے حوالے کر دے۔ کیوں؟ اس کی اگلی دلیل کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو بار بار امت کی بات ہے۔ رب نے فرمایا محبوب آؤ سودا کر لیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں، آپ کو اگر اتنی فکر ہے تو آپ ایسا کریں، تقسیم کر لیتے ہیں، یا تقسیم آپ کرو، چوز میں کروں گا، منتخب میں کروں گا، یا میں تقسیم کرتا ہوں، اس کے بعد چن آپ لینا۔ حضور نے عاجزی سے عرض کی مولا تو بادشاہ ہے، جیسے تیری مرضی۔ رب نے فرمایا محبوب ایسا کرتے ہیں، صالحین و طالعون، صالحین و طالعون علیحدہ کر دیتے ہیں، ایک پوری تیری امت کی جماعت صالحین بنا دیتے ہیں، دوسری جماعت طالعون بنا دیتے ہیں۔ مولا پھر فرمایا صالحون وہ جو نیک ہوں گے، طالعون وہ جو بد ہوں گے، گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، کوئی نہ کوئی دھبا، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی بد عملی یا بے عملی ہوگی۔ تیسرا تو گروپ ہی کوئی نہیں ہے، تیسرا گروپ کون سا کوئی نہیں ہے، یا نیک ہیں یا گناہگار ہیں۔ گناہگار ہونا اور ہے، بے ادب ہونا اور ہے۔ بے ادبی گناہ میں نہیں آتی، بے ادبی گستاخی میں آتی ہے، اور گستاخی جو کرتا ہے وہ دونوں جماعتوں میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب نے فرمایا محبوب اب صالحین علیحدہ ہے، طالعون علیحدہ ہے، نیک علیحدہ ہے، گناہگار علیحدہ ہے، اب تو پسند کر۔ رب کے محبوب نے عرض کی اللہ ایسا کر، الصالحون لکا والطالعون لی، نیک سارے اے رب کائنات، نیک سارے تو لے لے، گناہگار سارے میں محمد کو دے دے، گناہگار سارے میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب تو سارے گناہگار لے کے کیا کرے گا؟ فرمایا عرض کر کیا حضور نے کہ مولا ابھی تو تھوڑی دیر تو پہلے کہہ رہا تھا کہ محبوب جب تو واپس جائے گا تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب جانا تو ہے واپس آپ نے، زمین پر رہنا تو ہے آپ نے، دنیا داری بھی نبھانی ہے، معاملات بھی نبھانے ہیں، جداد بھی ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، مگر جب ساری دنیا اجڑ جائے گی تو واپس اس ساری اپنی امت کو لے کر میرے پاس آئے گا، تو میں ہر ایک کو جنت کے درجے دوں گا۔ آخری الفاظ میرے، ہر ایک کو جنت کے درجے دوں گا، مگر محبوب آپ کو
سبحان اللہ. مقام محمود عطا فرماؤں گا. اس وقت میرے آقا نے عرض کیا مولا پھر تیرے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں کہ تو نے پوچھا نا کہ تو محبوب گناہگاروں کو کیا کرے گا لے کے. تو مولا مقام محمود پر جب تو مجھے فیض کرے گا اس مقام محمود پر پہنچ کر سر سجدے میں رکھ دوں گا. قیامت کا میدان ہوگا, ہر ایک اس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, انبیاء کو اپنی اپنی امتوں کی پڑی ہوگی. میں سارے گناہگار لے کر سر سجدے میں رکھوں گا, تب تک اٹھوں گا نہیں جب تک تو مقام محمود کی وجہ سے میری ساری امت کو بخش نہیں دے گا. سبحان اللہ. رب نے فرمایا محبوب مقام محمود کا مطلب یہی ہے, مگر کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ پیارے حبیب جو دنیا میں تیرا وسیلہ دے دے کر بخشش مانگتے رہیں گے. جیسے افسہ پڑھ رہے تھے دوران نقابت ایک کلام ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں کی بات ہو رہی ہے, تو اصل نچوڑ اس کلام کا یہ تھا کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. کیوں کہ وہاں حضور موجود ہیں. بولیے وہاں حضور موجود ہے. اور جملہ کہنے دیجیے جہاں جہاں بھی تازگی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ ہیں. جہاں جہاں بھی تازگی ہے, مشرق میں تازگی ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے, مغرب میں تازگی ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے, جنوب میں تازگی ہے تو محمد عربی کا صدقہ ہے, شمال میں پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب جہاں تازگی ہے وہاں صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہے. کیوں؟ 1400 سال پہلے قرآن نے فرما دیا وَاعْلَمُوا. علماء کرام موجود ہیں, حضرت بڑا کچھ حاصل کر کے اس کے بعد پھر روحانیت کی طرف سے عبداللہ آئے. سمجھتے اس بات کو کہ بے شک باب علم کا معنی جاننا ہے, لیکن باب علم کے بعد جب انا یا انا آ جائے اس کا معنی جاننا نہیں ہوتا, اس کا معنی ہوتا ہے یقین کر لو. جاننا اور ہے, یقین کرنا اور ہے کہ یقین کر لو ان فیکم رسول اللہ, بے شک رسول اللہ ہر وقت تم میں موجود ہے, ہر وقت تم میں موجود ہے. جس نے ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے دنیا کے کسی کونے میں خطے میں ہے, جب سرکار کو محسوس کرتے ہوئے حضور کے قرب کو, اور جنہوں نے محسوس کیا حضرت صاحب زیادہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں, جنہوں نے محسوس کیا انہوں نے پھر یہ کہا ثمر لائی نبی کی جستجو ہے, ثمر لائی نبی کی جستجو ہے, محمد ہی محمد سو بسو ہے, محمد ہی محمد سو بسو ہے. اور خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو, خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو لباس مصطفیٰ میں ہو ہے. اللہ کریم کی حاضری قبول فرمائے.